کل مجھ سے کسی نے پوچھا، جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ جائے تو کیسے صبر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر جاتا نہیں، اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دو لوگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ اور میں بتاؤں رشتے میں منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، جس کی زندگی میں کسی کی محبت کو پرکھنے کا معیار صرف خوبصورتی ہو اور اسٹیٹس رہ جائے۔ تو آپ جب یہ بات سمجھ جائیں گے کہ وہ ناقدرہ شخص آپ کے لیے ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا، تاکہ اب آپ پہلے سے مضبوط انسان بن سکیں اور ایک قدردان اور مخلص انسان کے لیے پہلے سے زیادہ مخلص بن سکیں۔ رہی بات صبر آنے کی، تو صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے سب کو ہی، لیکن کوئی ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں، وہی پھر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صبر کر کے اللہ کے ساتھ پانا ہے یا اس ناقدرے کی یاد کو زندگی کا روک بنانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ صبر اور برداشت میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حالات تنگ ہو گئے ہوں، کوئی ظلم ہوا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے، اور آپ نے خاموش ہو کر اللہ سے رجوع کیا، انتظار کیا اللہ کے جواب کا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جس صبر میں گلہ شامل ہو جائے، شکوے شامل ہو جائیں، وہ پھر صبر نہیں ہوتا، وہ برداشت بن جاتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، کیا صبر میں رو نہیں سکتے؟ یہ بھی شکوے میں آتا ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے، آپ روئیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ کو کوئی بات تنگ کرے، آپ آنسو بہائیں، اللہ کو بتائیں، لوگوں کو نہیں۔ جس شخص نے حالات کی قید میں پھنس کر اللہ کو پکارا کہ یا اللہ میں سب تجھ پر چھوڑتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اچھا وقت آ جائے گا یا میں ان حالات کے ساتھ جینا سیکھ لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس لیے جب آپ پر حالات تنگ ہو جائیں، جب آپ سے صبر اور برداشت کرنا مشکل ہو جائے، جب آپ سے آپ کا پسندیدہ شخص، آپ سے آپ کی کوئی پسندیدہ چیز چھین لی جائے اور آپ کو صبر نہیں آئے، تو قرآن پاک کی یہ آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ قرآن پاک آپ کو اتنے پیار سے تسلی دیتا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گرا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی، اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں عطا کی۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے سب کام بنائیں گے، آپ کو وہ ہر چیز دیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، انشاءاللہ۔